ہمارے یہاں مسجد میں 7:30 بجے عید کا خطاب ہوگا اور میں انشاءاللہ یہ خطاب کروں گا جو آن لائن ہوگا، اور 1 لاکھ آدمی تو کم از کم سننے والے ہونے چاہیے۔ جو لوگ سن رہے ہیں ان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی طرف سے 10 ہزار لوگوں تک اطلاع پہنچائیں تاکہ سارے لوگ نماز میں شریک ہو جائیں، اور لاکھوں انسان اس طرح شریک ہوں گے کہ اصل موضوع ہے خطاب۔ عید کے دن سالانہ اجتماع کا خطاب ہوتا ہے، اس خطاب کے بعد 2 رکعت نماز ہوگی جس میں 5 منٹ لگتے ہیں، اور رکعت میں 3 تکبیرات زائد ہوتی ہیں جس کا طریقہ اسی وقت آن لائن بتا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر ہماری مسجد کے پیچھے ایک مکان دوسرا مکان آس پاس مکانات ہیں، تھوڑے فاصلے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ آن لائن اقتداء کرتے ہوئے نماز پڑھ لیں گے۔ اور اگر ان کا آگے گھر ہے یا بہت فاصلے پر ہے تو پھر وہ یہ کر سکتے ہیں کہ صرف نماز کے وقت وہ کسی کو امام بنا دیں گے جو 2 رکعت نفل کی طرح ان کو پڑھا دے گا جس میں 6 تکبیرات زائدہ ہوں گی، اور اس نیت کے ساتھ احناف ہوں گے تو یہ نیت کریں گے کہ واجب نماز ہے، شوافی ہوں گے، مالکیہ ہوں گے، حنبلی ہوں گے تو یوں سوچیں گے کہ سنت نماز، ان کے ہاں یہ نماز سنت ہے اور احناف کے ہاں واجب ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نماز کو ادا کیا جائے گا۔ تو وہ اتنی دیر نماز ادا کریں گے جتنی دیر میں ہمارے یہاں نماز ادا ہوگی، پھر اس کے بعد خطاب ہوگا عید کا عربی زبان میں، اور جب وہ عربی زبان کا خطاب ہوگا تو وہ بھی آن لائن وہ سنیں گے، اس میں شریک رہیں گے۔ اس کا پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ لاکھوں انسان ایک جگہ سے جڑ کر آن لائن سسٹم پر، جو اللہ کا عطیہ ہے کہ اللہ نے آج اسی کے ذریعے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ چند لوگوں سے بات ہوتی تھی، لیکن آج اللہ نے فضا کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ راستہ سمجھایا کہ ہم گھر بیٹھ کر ہزاروں لاکھوں انسانوں تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ بات بالخصوص عید کے دن ہوگی، عید کے دن یہ بات ہوگی، اور ہماری مسجد میں جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ تو وہاں ہوں گے، لیکن آن لائن لاکھوں انسان اسی نماز کے ساتھ نماز پڑھیں گے، خطبہ لازماً سنیں گے، خطاب لازماً سنیں گے، اس لیے وہ 7 بجے سے تیار ہو جائیں گے، اپنے موبائل وغیرہ کو آن لائن کر لیں گے، اور ابھی بتا دیا جائے گا کہ کس لائن سے وہ خطبے کو سنیں گے، کون سا طریقہ کار ہوگا، اس کے بارے میں بھی تفصیلات بتا دی جائیں گی۔ تو اس طرح سے وہ گویا عید گھر بیٹھے ہوئے اجتماعی طور پر پڑھ رہے ہوں گے، اور بس جہاں پر وہ اقتداء کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی مسئلہ سمجھا دوں۔ جو قطعی طور پر صف کا طریقہ ہے وہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ نبی ذرا سے خلا کو برداشت نہیں کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ شیطان داخل ہو جاتا ہے، بالکل مل کر کھڑے ہو، اس کی تاکید فرماتے تھے۔ لیکن دوسری طرف صفوں کے بارے میں جو سہولت شریعت میں دی گئی ہے اس کے بارے میں سنیے۔ حضرت امام حسن بصری زبردست جلیل القدر تابعی ہیں، اور 20 صحابہ کرام کو دیکھا اور ملاقاتیں ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے درمیان اور امام کے درمیان بیچ میں کوئی نہر ہو تب بھی نماز درست ہے۔ دریا گومتی ہے مثلا، یا کوئی اور دریا ہے، امام صاحب اس ساحل پر نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ اس ساحل پر نماز پڑھ رہے ہیں، بیچ میں یہ دریا بہ رہا ہے، تو آپ کی اقتداء درست ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن بصری، جن کی جلالت شان پر، جن کے علم پر، جن کے تقوی پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ حضرت عروہ جو حضرت زبیر کے فرزند ارجمند ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ امام کی نماز کی اقتداء ایسے گھر میں بھی کر لیتے تھے جس کے اور مسجد کے درمیان سڑک ہوتی تھی، مسجد اور ان کے گھر کے بیچ میں سڑک ہے، اور وہ اپنے گھر میں اقتداء کر رہے ہیں امام کی، تو اس کو درست مانتے تھے۔ نہر، ابھی آپ نے راستہ دیکھا۔ امام مالک جو ائمہ اربعہ میں سے زبردست امام ہے، اور مدینہ منورہ کے تو وہ متفق علیہ امام تھے، دارالہجرت کے امام شمار کیے جاتے ہیں، انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ اگر امام کے درمیان اور صف کے درمیان جو اقتداء کر رہے ہیں ان کے درمیان کوئی نہر ہو چھوٹی یا راستہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت امام شعبی اور امام ابراہیم نخعی زبردست قسم کے یہ وہ حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فقاہت کی اعلیٰ ترین شان نصیب فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بیچ میں راستہ واسطہ آ جائے تب بھی امامت درست ہے اور اقتداء درست ہے۔
اب اتنی واضح طریقے پر جب یہ باتیں آ گئیں تو اس لیے اگر مسجد میں نماز پڑھا رہا ہوں تو اس کے قریب جو مکان ہیں وہاں والے، جیسے ہمارے مسجد کے مشرقی رخ پر مکان ہے اور ادھر مغربی رخ پر مکان ہے، بیچ میں روڈ بھی ہے، تو یہ ان مکانات والے پھر اس کے بعد ان سے متصل مکان ہے، اس مکان سے وہ متصل ہے، پھر بیچ میں ایک روڈ ہے، پھر ایک مکان ہے، پھر دوسرا مکان، پھر تیسرا مکان، تو پورے محلے کے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد میں نماز ہوگی، وہ اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اقتداء کر لیں گے، اور آن لائن طریقہ ہوگا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا کہ مائک ایسے لگائے جاتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم ایسا ہوتا کہ سینکڑوں میل تک بات پہنچتی، وہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو اب اس کے بدلے میں الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے آن لائن نماز کو نشر کیا جائے گا، اور جو لوگ پھر اس تسلسل میں کہیں پر اپنے مکان میں موجود ہو وہ اس نماز میں اقتداء امام کی کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں میں نے آپ کو امام حسن بصری، حضرت عروہ، حضرت امام مالک، حضرت شعبی، حضرت ابراہیم نخعی، ان سب کے اقوال پیش کر دیے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بالکل کافی ہیں، یہ حجت ہے اور ان کا قول حجت ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ صفوں کو پھاڑ رہے ہو، جمعہ چھوڑ رہے ہو، جماعت چھوڑ رہے ہو، مجبوری ہے مجبوری، تو اب اس مجبوری سے بہتر ہے کہ یہاں تو اقوال بھی موجود ہیں۔ اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ ہر مسجد میں عید کی نماز کی جائے، اور چونکہ شادی کے لیے حکومت کی طرف سے 50 آدمیوں کو اجازت دی گئی ہے، اس لیے کم از کم 50 آدمی تو ہر مسجد میں ہوں، پھر اس مسجد سے لگے ہوئے مکانات میں رہنے والے اقتداء کریں اپنے مکانوں میں رہتے ہوئے، اور آن لائن نماز کی تمام حرکات کو نقل کیا جائے تاکہ اقتداء میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ بہرحال لوگوں کو چاہیے کہ یہ کریں، کوئی مسجد بھی خالی نہ رہے جہاں عید کی نماز نہ ہو، اور اس میں اگر ضرورت پڑے کہیں تو ڈی ایم صاحب سے اور مزید اجازت لے لیں، تاکہ جہاں تک ہو سکے انتظامیہ کو کوئی غلط فہمی بھی نہ پیدا ہو، اور یہ بتا دیا جائے کہ ہم اسی قانون کے تحت کام کر رہے ہیں جس قانون کا اعلان وزیر اعظم صاحب نے بھی کیا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کیا ہے، اور جس کا اعلان میڈیکل ڈپارٹمنٹ سے بھی کیا جا رہا ہے، ہیلتھ اتھارٹیز کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ ہم اس کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے ایسا عمل کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کیونکہ پورے ملک کو گرین زون اور اورنج زون اور ریڈ زون میں تقسیم کیا گیا، اس لیے گرین زون والے تو باقاعدہ اجازت مانگ کر اپنے یہاں کی حکومت اور اتھارٹیز سے اجازت مانگ کر زبردست طریقہ پر عیدگاہ میں نماز پڑھیں۔ پورے ملک سے بات کر رہا ہوں، یو پی میں کچھ بعض جگہوں پر سختی زیادہ کی گئی ہے تو وہ اپنے مسئلے کو اس طرح حل کرے جس کو میں نے پہلے بیان کیا، لیکن ملک میں جہاں گرین زون ہے وہاں پر اجازت لی جائے، اطلاع دے دی جائے، اور عیدگاہ میں ویسے ہی نماز ہو جیسے معمول کے مطابق ہوتی ہے، وہاں یہ عمل کرنا چاہیے۔ اور جہاں پر ریڈ زون ہے وہاں احتیاط اسی طرح کرنی چاہیے جیسے اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں، اور چند لوگ مسجد میں حاضر ہو کر نماز پڑھیں، اور پھر آن لائن اقتداء کا نظام ہو۔ پھر اقتداء میں زیادہ جو اہم ہے وہ ہے خطاب کا سننا۔ یہ سالانہ اجتماع ہے، اگر آپ سب ایک جگہ جمع نہیں ہو پا رہے ہیں تو پھر اور لاکھوں انسان ایک جگہ کے خطاب کو سنیں۔ تو بہرحال میں اپنی طرف سے تو اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ 7:30 بجے ہمارے ہاں عید کے سلسلے کا ایک بیان ہوگا، وہ بیان تو میں دوں گا، اور اس کے بعد نماز ہمارے کوئی امام پڑھا دے گا، اور اس کے بعد جو خطاب ہے وہ بھی کسی کے ذمہ کر دیا جائے گا، جو خطبہ عربی میں معمول کے مطابق دیا جاتا ہے۔ لیکن جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، وہ جتنوں تک بات پہنچا سکتے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اس نماز سے وہ جڑ جائیں، اور اس طرح جو استوائی نظام ہے ہمارا اور یہ سالانہ اجتماع ہے یہ واقعہ بن جائے، اور صبح سے فجر کے بعد سے تکبیر کے نعرے اتنے طاقت سے لگائے جائیں کہ در و دیوار ہل جائیں اور فرشتے جھک جائیں اور سلامی دیں، اور کورونا وائرس پناہ مانگ کے بھاگے، اور یہ ملک اور دنیا ساری کی ساری دنیا وباؤں سے نجات پا جائے۔ اس ارادے کے ساتھ اور عید کے شکرانے کے ساتھ اور رمضان کا حق ادا کرنے کے جذبے کے ساتھ یہ اعلان کرنا ہے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔
یا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اس طرح کے جو بھی کلمات منقول ہیں ان کلمات کو ادا کیا جائے، لیکن بلند آواز سے کیا جائے، قوت کے ساتھ کیا جائے کہ محلے گونج جائے اور یہ گونج دور دور تک سنائی دے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ خاص طور پر کل کا عمل ہے اور یہی عید کی جان ہے۔ عید کی اس جان کا خیال رکھنا ہے کہ اگر اس میں کوتاہی کر دی گئی تو بڑا نقصان ہوگا۔ بہرحال ان اعلانات کے ساتھ ایک ضمنی اعلان بھی کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ندوے میں، دیوبند میں اور دیگر مدارس میں، مسجد میں نماز ہونی چاہیے، 50 افراد ہوں، پھر وہاں جو طلبہ ہوں وہ اپنے اپنے کمروں میں، دالانوں میں، جہاں جہاں پر بھی وہ اصول کا لحاظ رکھتے ہوئے، ہدایات کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھڑے ہو سکتے ہوں تو راستہ بیچ میں ہو، دوری ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اقتداء صحیح ہوگی۔ لیکن جتنے لوگ بھی ہیں اس کیمپس میں، ان سب کی عید کی نماز ایک امام کے ساتھ ہو، ایک امام کے پیچھے ہو، یہ انہیں کرنا چاہیے، یہی حکم شرعی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے حل بتائے جا رہے ہیں جس میں گویا ہماری اس اجتماعیت کو پارا پارا کرنے کے مرادف عمل ہو رہا ہے، وہ درست نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں تمام طلبہ کے لیے، تمام مدرسین کے لیے، تمام ان نوجوانوں کے لیے جو ہائی اسکول یا 12 کر جامعہ سید احمد شہید میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے انگریزی پڑھی ہے، انگلش لینگویج میں وہ قرآن کی تفسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں، فقہ پڑھیں، جس کا ایک کورس ہم لوگ انشاءاللہ آئندہ سال شروع کرنے جا رہے ہیں، ان کے لیے، اور جو ہمارے یہاں طلبہ پڑھتے تھے اور جو مزید داخلہ لیں گے ان سب کے لیے یہ اعلان بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں حسب معمول جامعہ کھلے گا، اور اس مرتبہ کچھ اور زیادہ اہتمام کے ساتھ 6 تاریخ کو، 6 شوال کو جامعہ کے اندر دفتری عمل شروع ہو جائے گا۔ ابھی سے آن لائن طلبہ پورے ملک سے درخواستیں بھیجیں، اور درخواستیں ان کی فارم ان کو بھیج دیا جائے گا، نیٹ پہ ڈال دیا جائے گا، اس فارم کو بھر کر داخلے کی درخواستیں ابھی سے بھیجنا شروع کریں۔ 6 شوال سے 10 شوال تک آن لائن ان کا امتحان ہوگا، اور اس کے بعد ان کا داخلہ ہو جائے گا اور ان کو اطلاع دی جائے گی، اور 10 تاریخ سے آن لائن اسباق شروع ہو جائیں گے۔ لہذا وہ طلبہ جس شہر میں ہوں، جس جگہ ہوں، جس ملک میں ہوں، وہ سبق سن سکیں گے، اور اس طرح یہ آن لائن سلسلہ شروع کر کے ہماری جامعہ انشاءاللہ یہ پہلی مثالی جامعہ ہوگی جو تمام مدرسوں کے لیے ان حالات میں ایک مثال پیش کرے گی کہ کیسے ہم اپنے طلبہ کو محروم نہ ہونے دیں، اور کس طرح ان کی وابستگی اللہ کے دیے ہوئے الیکٹرانک نظام کے ذریعے قائم رکھی جائے اور فضا کو تسخیر کیا جائے، اور یہ جو لہریں ہیں ان لہروں پر اللہ کے کلام کی باتیں کی جائیں، حدیث کی باتیں کی جائیں، تو یہ انشاءاللہ سلسلہ ہوگا۔ ہم اپنے مدرسے کے ذمہ داروں سے اور اپنے بیٹوں سے، مولوی یوسف سے، مولوی یونس وغیرہ سے کہتے ہیں کہ بہت چستی کے ساتھ آن لائن داخلے کا فارم روانہ کر دیں سب تک، اور اس کے بعد ان کے فارم بھر کے آئیں تو ان پر کارروائی ہوتی رہے، اور اس کے بعد وقت پر مدرسہ کھلے گا، اور خاص طور پر سبقوں میں بھی دیر نہیں ہوگی، جو پورا مہینہ مدرسوں میں نکل جاتا ہے اور وقت بہت ضائع ہوتا ہے۔ اس سال کیونکہ بہت وقت ضائع ہوا ہے، جو رمضان سے پہلے مہینے گزرے ہیں، تو اب شوال سے ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ ہم وہ اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں، اور ہمارا چونکہ یہ دین لوگوں کی فطرت کو دعوت دیتا ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو علم کی دعوت دیتا ہے کہ وہ آئیں، شریعت سیکھیں، قرآن سیکھیں، حدیث سیکھیں، فقہ سیکھیں، سیرت سیکھیں، اسلامی تاریخ سیکھیں۔ یہ دعوت میں اسکول اور کالج کے نوجوانوں کو بھی دے رہا ہوں، اور جو لوگ ڈائریکٹ مدرسے میں آتے ہیں ان کو بھی دے رہا ہوں کہ آپ اگر نہیں آ پا رہے ہیں تو بھی داخلہ آپ کا ہو جائے گا اور پڑھائی آپ کی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے سلسلے میں مزید عرض کرنی ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال من فاتته صلاة العید فلیصلی اربعا۔ مجمع الزوائد میں یہ حدیث دوسری جلد میں نمبر اس کا 205 ہے، اور طبرانی نے معجم کبیر میں یہ حدیث ذکر کی ہے، اس کا نمبر 9532 ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے فقیہ حضور کے صحابی جلیل یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی عید کی نماز فوت ہو جائے تو وہ 4 رکعت پڑھ لے،
یعنی 4 رکعت نفل کی نیت سے پڑھ لے۔ تو جو عید کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہ عیدگاہ نہیں جا سکا، عید کی نماز نہیں مل سکی، تو وہ بھی محروم نہ ہو، نماز کا بھی متبادل ہو۔ تو نماز کے متبادل کے لیے تو یہ بتا دیا گیا کہ 4 رکعت پڑھ لے۔ اس زمانے میں میڈیا تھا نہیں الیکٹرانک، ورنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سن لے، الیکٹرانک میڈیا سے خطبہ بھی سن لے۔ تو وہ بات اب میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ خطبے سے جڑا رہے، بیچ کے وقفے میں اگر عید ہو سکتی ہو تو عید کی نماز پڑھ لیں، ورنہ 4 رکعت لوگ پڑھ لیں، تاکہ شکرانہ جو اللہ کا رمضان کے بعد عید کے دن ادا کرنا ہے وہ نماز کے ذریعے شکرانہ بھی ہو اور تکبیرات کے ذریعے بھی شکرانہ ہو۔ پھر جو خطبہ ہوگا نماز کے بعد والا جو عید کا اصل خطبہ ہوتا ہے وہ بھی سنیں، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد اب وہ محسوس کریں کہ وہ گویا کہ عیدگاہ سے اٹھ رہے ہیں اور ان کی اجتماعیت پوری محفوظ ہے، اور گویا انہوں نے تمام شیطانی اور ابلیسی اور دجالی دجل و فریب کو شکست دے دی ہے، اور وہ اپنے دین، اپنے قرآن، اپنی حدیث پر عمل کرنے کے لیے پرجوش ہے۔ تو یہ میری درخواست ہے، اور امید ہے کہ اس درخواست پر توجہ دی جائے گی۔ بہت ممکن ہے کہ بعض لوگ منفی تبصرے بھی کریں، لیکن میں تمام ان لوگوں سے کہوں گا جو رمضان کی برکتیں حاصل کر چکے ہیں اور عید کا شکرانہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ایسی باتوں کو اگر سننے کا موقع آئے تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیں، کیونکہ دنیا میں بہت سے انسانوں کی شکل میں ابلیس کے ہرکارے اور شیطان کے خادم موجود ہیں۔ وہ بھی ایسی شکلوں میں سامنے آتے ہیں کہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہ تو بڑے صوفی ہوں گے یا بڑے مولانا ہوں گے اور بڑی اچھی بات کر رہے ہوں گے، لیکن حق سے دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے، ہر خیر ہمارے لیے